سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ ہو کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے کس طرح نمونہ ہے۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی باس ہو اور اپنے نیچے والے امپلائیز کے لیے رحم دل بھی ہو، بہت مشکل ہے۔ کتنی سادگی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ نبی کون ہے اور نبی کا امتی کون ہے۔ اور اس مہینے کا یہ دوسرا خطاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جس میں بیان کیا جائے گا۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ میں جتنا ہو سکے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان کریں، تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمارے نبی کتنے عظیم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ ہو کہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے کس طرح نمونہ ہے، مشعل راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ان کی سیرت، ان کی زندگی ایمان والوں کے لیے، ان کے امتیوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے والد کی زندگی میرے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ باپ ہے لیکن غلطی اس سے سرزد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بڑے بھائی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے بڑے بھائی کی زندگی میرے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ یہ انسان ہے اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ آج نہیں تو کل، کر نہیں تو پرسوں اس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہوگی، اور سرزد ہو غلطی تبھی تو وہ انسان ہے، اور اگر نہ ہو تو وہ فرشتہ ہے۔ اور یہی دنیا ہے جس میں انسان کو بسایا گیا، جہاں پر اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ گناہ کرے یا نہ کرے، نیکی کرے یا نہ کرے، یہ سارا اختیار اس کو دیا گیا تاکہ بروز قیامت اس کا حساب لیا جا سکے۔ تو یہ دنیا میں کوئی اپنی ماں کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں جو ہے میرے لیے، میری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ زندگی کسی گوشے میں ہو سکتی ہے اپنے اولاد سے محبت کرنے کے حوالے سے، اسی طرح باپ اپنے بچوں کو کھلانے کے حوالے سے، ان کو پالنے کے حوالے سے جانا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے پہ باپ کی رہنمائی نہیں حاصل کی جا سکتی۔ یہ ضروری نہیں کہ باپ ہر جگہ صحیح رہنمائی کر رہا ہو اپنی اولاد، ماں ہر جگہ صحیح رہنمائی کر رہی ہو اپنی اولاد، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر نمونہ تمہیں کہیں بھی نہیں زندگی میں ملے گا۔ اور جو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے اس سے بہترین کیا ہے؟ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سجیشن دے کہ انہیں پکڑ لو، ان کی زندگی سے سیکھو، تو اب ہمیں کسی اور کی زندگی سے کیا سیکھنا ہے؟ آئیے آج میں آپ کو دو پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت دوں گا۔ وہ دو پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں، اور پہلا پہلو ہے اختیار اور دوسرا ہے تواضع، عاجزی، انکساری، ہیوملٹی۔ انسان کے پاس جب اختیار آ جاتا ہے، پاور آ جاتی ہے، اتھارٹی آ جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس عاجزی، انکساری نہیں رہے گی۔ کوئی اگر اپنے وقت کا بادشاہ ہے تو وہ اپنے چھوٹے انسان کو جو مال کے اعتبار سے ہو، پاور کے اعتبار سے ہو، چھوٹا سمجھتا ہے، اور یہ سمجھ لے کہ انسان کی فطرت میں کہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یا اس کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ضرور ہے۔ اور دوسری بات تواضع، یہ اسی وقت اختیار کرتا ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے۔ انکساری، عاجزی، کسی کے سامنے جھک کر ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ غربا کا شیوا ہے، عمرا کا شیوا نہیں ہے۔
امیر کسی سے مسکرا کر اور چھپ کر نہیں ملتے، اس لیے کہ ان کا ماننا یہ کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی۔ اسی طرح جو جاہ و مرتبے والے ہیں وہ کسی سے جھک کر نہیں ملتے، کہ انہوں کو پتہ ہے کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے کہ ہم کسی کے سامنے جھک جائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ایک طرف اختیار بھی ہمارے پاس ہے اور دوسری طرف تواضع بھی ہمارا ہے۔ انسان کے رفعت کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک طرف مختار ہو اور دوسری طرف وہ تواضع اختیار کرے۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ کوئی باس ہو اور اپنے نیچے والے امپلائیز کے لیے رحم دل بھی ہو، بہت مشکل ہے۔ اس کے اندر نرم گوشہ اس کی 4 سے 5 غلطیوں کو معاف کر دے، یہ بہت مشکل ہے۔ کوئی ساتھی ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کے لیے اپنے پیسوں کو قربان کر لے، اس کے لیے اپنے وقت کو قربان کر دے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ جو اس کا ساتھی ہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہے، یہ جاہ و حشم کے اعتبار سے کمزور ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے کمزور ہے۔ تو یہ دوستی ہو یا باس اور امپلائی کا تعلق ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملے گی کہ فوراً ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ باس ہے اور یہ امپلائی، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیرت والی زندگی، اسے دیکھ کر انسان حیرت کرے کہ یہ نمونہ حیات ہے، اور کیا ایسے بھی انسان بستے تھے؟ ایک بدو صحابی گاؤں میں رہنے والے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد نبوی کے پاس آئے۔ وہاں آنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، پوچھتے ہیں کہ محمد کون ہے تم میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لوگوں کے جمگٹھے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات سے آپ ذرا اندازہ لگائے کہ ایک عام انسان پتہ نہیں کر پا رہا ہے کہ نبی کون ہے اور نبی کا امتی کون ہے۔ کتنی سادگی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگا پا رہے ہیں کہ نبی کون ہے اور نبی کا امتی کون ہے۔ یہ تو پہناوے کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ عاجزی کے زیور سے آراستہ کیا اور متواضع رہے اپنی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ اختیار دیکھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھ لیتے ہیں، پاور دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد عاجزی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکری کو ذبح کیا گیا اور اس کو بھون دیا گیا، اور بھوننے کے بعد آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور اس کے شانے توڑ توڑ کر آپ کو دینے لگے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شانہ توڑا، اور توڑنے کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے بڑے پسند تھے کھانے میں۔ جب وہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا ناولنی یا ابا رافع، اے ابو رافع دوسرا شانہ بھی دو، اور شانہ لے کر آؤ، یعنی جس کو بازو کہتے ہیں، مونڈا۔ تو حضرت ابو رافع نے دوسرا مونڈا لیا، دوسرا شانہ لیا، دوسرا کاندھا لیا بکری کا، اور پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے جب اسے ختم کر لیا تو فرمایا ناولنی یا ابا رافع الدیران، ابو رافع دوسرا بازو بھی لے آؤ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ، ایک بکری کے 2 ہی بازو تو ہوتے ہیں، اور میں نے دونوں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو رافع، میں نے کہا تھا کہ اور شانہ لے آؤ، اگر تم ہاتھ بڑھاتے تو تمہیں اور شانے مل جاتے۔ بکری کے 2 شانے ہیں، یہ فطرت ہے، یہ طبیعت ہے، لیکن اگر میں نے کہا ہے تو شانوں کی وہاں لائن لگ جاتی۔ یہ اختیار ہے، جسے جو چاہے کر۔ دوسری حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک آیت کریمہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، اور نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائے، کہ جیسی ان کی قضا آئے گی وہ مر جائیں گے۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، لیکن مرنے کے بعد جب انہیں عذاب ہوگا تو اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ وائیہ آگے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہ کفر پر مرے، کلمہ پڑھا نہیں، لیکن زندگی میں آپ کا بڑا ساتھ دیا، آپ کے دشمنوں کے سامنے وہ سینہ سپر رہے، آپ کو ہمیشہ بچایا لوگوں سے، دشمنوں سے. تو آپ نے ان کو کیا فائدہ دیا؟ زندگی میں تو آپ کو بچاتے رہ گئے ہو، لیکن آپ نے ان کو کوئی فائدہ دیا؟ اور آپ تو فائدہ دیں گے قیامت میں، آخرت میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو طالب جہنم کے سب سے تھوڑے سے عذاب میں، جہنم کا عذاب بہت عظیم ہے، لیکن انہیں سب سے ہلکے عذاب میں رکھا گیا ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے جو عذاب ہوگا اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کنسیشن نہیں ہوگا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی اور میرے رب نے میری یہ رب کو منوا لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں منوا لیں، ہم انہیں راضی کر لیں. دوسری حدیث میں ابو لہب آپ کا چچا تھا خاندانی اعتبار سے، لیکن یہ خاندانی شرافت اور نسبت اسے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کفر پر مرا. جب وہ مر گیا اور اس کے بعد حضرت عباس ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ ابو لہب بڑے برے حال میں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرا حال بہت برا ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور مجھے خبر دینے سویبہ نامی باندی آئی میرے پاس، تو جیسے ہی میں نے سنا کہ میرے بھائی کو بیٹا ہوا ہے، اسی خوشی میں نے اس باندی کو آزاد کر دیا. جو جس انگلی سے اشارہ کر کے میں نے اس باندی کو آزاد کیا تھا، آج مرنے کے بعد میرے لیے یہ آسانی، یہ تخفیف اللہ نے عذاب میں کر دی ہے کہ پیر کے دن، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس دن اس انگلی سے کچھ پانی نکلتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں. جہنم میں تو پیپ کے علاوہ کچھ نہیں، ایسے ایسے مشروبات تیار کرتا ہے وہاں پر کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں، حضور کا چچا ہے، اس سے بڑی نسبت کیا ہے؟ لیکن وہ نسبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. وجہ کیا ہے؟ دین سب سے اہم ہے، ایمان سب سے اہم. اگر ایمان نہیں لایا، آپ کی کتنی بھی بڑی قرابت ہو کوئی فائدہ نہیں دے گی. لیکن اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو آپ روم سے آئے ہوئے ہو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے ٹکڑے ہو. آپ کا اگر ایمان صحیح ہے، آپ غلام ہو تب بھی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اہم ہو. آپ کہیں سے بھی آئے ہو لیکن ایمان سب سے اہم چیز ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اختیار کتنا عظیم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. اب اتنا اختیار ہونے کے بعد تواضع کا حال دیکھیے کیا ہے. ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے، اور آپ کے بالکل پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فرشتہ جب نازل ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اسے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ فرشتہ جب سے پیدا کیا گیا اس کے بعد سے پہلی مرتبہ یہ زمین پر اتر رہا ہے، اور یہ آپ کے لیے کوئی پیغام اللہ کی جانب سے لے کر آ رہا ہے. فرشتہ نیچے اترتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے، یہ حکم بھیجا ہے کہ کیا آپ بادشاہ اور نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ اور نبی بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ دنیا کی بادشاہت چاہتے ہیں اور نبی بننا چاہتے ہیں، یا اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں اور نبی بننا چاہتے ہیں؟ یہ دو چوائس آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. سوال یہ ہے، پورا قرآن جو اترا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ پورا قرآن لے کر کون آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا فرشتہ تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. چھوٹے سے بڑا پیغام بھی لے کر آنے والے حضرت
جبریل علیہ السلام ہے. آج وہی جبریل بازو میں اور پیغام لانے والا کوئی دوسرا فرشتہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اگلی حدیث کے اگلے الفاظ میں جیسے ہی اس فرشتے نے یہ دو چوائس رکھی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، یہ اس کا حکم ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک کو پسند کر لو. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا محمد تواضع لربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کر لو، چھوڑ دو اس بادشاہت کو ٹھکرا دو اور اللہ کے بندے اور نبی بن جاؤ. اس حدیث کا یہ پورشن بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چوائس بھیجی، اس سے پہلے حضرت جبریل کو وہاں بیٹھا دیا اور تاکہ میرے نبی کی مدد ہو سکے، اور اپنے نبی کو جو مشورہ دے وہ میرا جبریل دے. اور یہ مشورہ کس کا تھا؟ یہ حضرت جبریل کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ چاہتا تھا کہ میرا نبی میرا بندہ اور میرا نبی بنے، اور اس کے لیے حضرت جبریل کو آج پیغام کے لیے نہیں بھیجا بلکہ آج جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیر بنا دیا، ان کا وزیر بنا دیا تاکہ وہ مشورہ دے. اور یہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی بننا چاہتا ہوں. اتنے اختیار کے بعد بھی کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی بننا چاہتا ہوں. ایک جگہ آپ گئے، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، وہاں گئے، بہت سارے درخت تھے، ان درختوں میں سے آپ نے دو مسواک توڑی، اس میں سے ایک مسواک بالکل سیدھی تھی اور ایک مسواک بالکل ٹیڑھی تھی. آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں کہ اگر آپ مسواک کی دکان پر جائیں اور آپ کو صرف دو ہی مسواک میسر ہو، اویلیبل دو ہی مسواک ہو، اس میں سے ایک اتنی اچھی نہ ہو اور دوسری اچھی ہو، آپ اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے لے لیتے ہیں، تو اس میں سے آپ خود کون سی رکھیں گے اور دوسرے کو کون سی دیں گے؟ انسانی فطرت تو یہی بتاتی ہے، انسانی عادت، بندہ اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے اور دوسرے کے لیے اچھا نہیں پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مسواکوں میں سے جو سیدھی مسواک تھی وہ اپنے ساتھی کو دے اور جو ٹیڑھی مسواک تھی وہ اپنے پاس رکھ. صحابی رسول تھے، حضور کا خیال رکھنے والے تھے، ایک ایک پل آپ کو دیکھتے تھے. فوراً آپ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے ٹیڑھی مسواک خود رکھ لی اور مجھے سیدھی دے دی. آپ کا حق تو بنتا ہے کہ آپ سیدھی رکھیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے سرتاج ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاجزی دیکھیے، شافع اور مشفع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے، معصوم ہے، جنت جہنم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جنت میں جسے چاہیں گے بھیج دیں گے، مغفور ہے. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں نے اس لیے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ شخص جو دو ساتھی ہو اور وہ ساتھی ایک گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے ساتھ رہا ہے تو قیامت کے دن اس کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم اپنے دوست کے ساتھ تھے تو اس کا حق ادا کیا، دوستی کا نہیں ادا کیا. ماں باپ کے، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، یہ سب تو دور کی بات ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جس ساتھی کے ساتھ تم رہتے ہو، تم نے اس ساتھی کی ساتھی ہونے کا حق ادا کیا ہے، یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور ایسا نہیں کہ ساتھی بڑا پرانا ہو، ایک لمحے کے لیے اگر تم اس کے ساتھ تھے، مسجد میں آتے ہی دوستی ہوگی، سلام دعا ہوئی، جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ وہ بھی کرسی کا محتاج ہے، میں بھی کرسی کا محتاج ہوں، آپ نے اس کے آگے کرسی بڑھا دی تو آپ کامیاب ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ کرسی کی مجھے بھی ضرورت ہے لیکن انہیں سلام کر کے میں پھنس گیا ہوں، تو دوڑے اور سب سے پہلے کرسی لے لی، آپ نے حق نہیں ادا کیا. اور یقین مانے جب آپ اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو کرسی دے دیں گے، دوسروں کے لیے راستے بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے نہیں بلکہ میدان بنا دے. ورنہ اللہ تبارک کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ جسے چاہے جو نواز دے، لیکن اس نے سسٹم رکھا ہے، اگر تم کو راستہ چاہیے تم دوسرے کے لیے گلی بناؤ، تمہارے لیے راستہ بنا دے گی. تم دوسروں کے لیے راستہ بناؤ، دوسروں کے لیے آسانی پیش کرو، ہم تمہارے لیے آسانی کا سمندر کھول دیں گے. تو یہی شرط ہے. ورنہ جو پیسے والے ہیں جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو دعا کروانے کیوں آتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جا کے ان کو پتہ چلتا ہے ٹاپ پر کہ حقیقت میں یہ پیسہ ہم نے اپنی محنت سے نہیں کمایا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. بھلائی اور نیکی ایسا بیج ہے
جو بنجر زمین میں بھی ڈال دیا جائے تو وہاں سے پودا اگے گا. تو جب بھی نیکی کرنے کی بات آئے آنکھ بند کر لے اور نیکی کر لے, انشاءاللہ العزیز پورے وقت میں وہی دانا پودا نہیں بلکہ درخت بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی زندگی کو, آپ کے احوال کو اپنی زندگی میں سمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.